کو چوم کے مولا کو الوداع کہیے، علم کو چوم کے مولا کو الوداع کہیے، ہے ختم رونق منور حسین جاتے ہیں، ہے دردناک یہ منظر، لرزتے اشکوں سے عباس کو کرا رخسار، لرزتے اشکوں سے عباس کو کرا رخسار، ہے ساتھ ساتھ برادر حسین جاتے ہیں، ہے دردناک یہ منظر، ہر آنکھ چشمہ زمزم کی طرح ہے قرآن، ہر آنکھ چشمہ زمزم کی طرح ہے قرآن، دلوں کو کعبہ بنا کر حسین جاتے ہیں، ہے دردناک یہ منظر، وہ اپنے نانا کے دی کو بچانے آئے تھے، وہ اپنے نانا کے دی کو بچانے آئے تھے، لٹا کے اپنا بھرا گھر حسین جاتے ہیں، ہے دردناک یہ منظر، عزا کا آخری دن آ گیا عزاداروں، عزا کا آخری دن آ گیا عزاداروں، اڑاؤ خاک سروں پر حسین جاتے ہیں، ہے دردناک یہ منظر، حسین جاتے ہیں، برہولی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت حسین کی ہفتاد حجرے، زیارت حسین کی بنیادی کو بیعتے دستے جناب حسین ہے، ایمان کی سن ہے محبت حسین کی، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد
ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. میں نے کل عرض کیا کہ خود اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ سند دے دی: میرے حبیب، ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کر دی. اب خدا جسے زیادہ کہے اسے گننے کا حق مجھے نہیں ہے، کیونکہ کم اگر کہتا یا کچھ کہتا تو میں شاید گنتا، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد دے دی ہے، تو اب ان اولادوں کی گنتی میری انگلیوں سے ہو جائے شاید یہ نہیں ہوگا. اسی لیے اتنا تو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی چراغ ایسا نہ ہو جو یہ بتا رہا ہو کہ قرآنی آیت کے الفاظ صحیح ہیں. اور ظاہر جب ہر جگہ ہیں، چاروں طرف موجود ہیں، جہاں جاؤ وہاں ہیں، تو خود یہ بات بتا دے رہے ہیں. یہ موجود رہ کر جو میں نے کل کہا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کسی لاوارث کی ہے. مجھے یہی عرض کرنا، اسی لیے میں کوئی یہ یاد کسی لاوارث کی ہے. اگر کوئی لاوارث ہوتا تو ہزاروں لوگ جھپٹتے، بہتر بات تھی. لیکن جب وارث موجود ہے تو اگر جھپٹنے والا جھپٹے گا بھی تو وارث کو بچا لینے کا حق ہے. اب یہ ایک چیز ہے کہ پالنے والے، تو نے کچھ چیزوں کے لیے بچا لینے کا وعدہ کیا، تو تیرے وعدے پر انہیں تو شک نہیں ہوگا جو تیرے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں شک ہو جائے جو تجھے ہی نہ پہچان سکے، لیکن جو تیرے ہیں انہیں تو شک نہیں ہوگا. اب جب تو نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اور تو ہی وہ ہے کہ جس نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہم نے دے دیا ہے کثیر اولاد، اب تیرا وعدہ بھی یہ ہے کہ کچھ یادیں ہم بچا کے رکھیں گے، تو پھر تو نے یہ چھوٹ کیوں رکھی ہے کہ لوگ تیری ایسی ہی باتوں پر حملہ کریں، کسی نہ کسی انداز سے کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. پہلی بات تو یہی لوگ یہ کہیں کہ کسی بات پر ہمیشہ روتے رہنا وہ اچھا نہیں. کبھی یہ کہیں کہ یہ یاد یہ تو دین کے خلاف ہے، کبھی یہ کہیں کہ اس کے کام وہ ہیں جو بت پرست بنا دیتے ہیں، کبھی یہ کہیں کہ ان کی چیزیں محض ضائع ہو جاتی ہیں، بربادی ہے، یہی چیز دوسروں کے کام کیوں نہ آئے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس پر خرچ ہونے والا پیسہ غریبوں کی مدد میں کیوں نہیں چلا جاتا، بہنے والا خون کسی بیمار کے جسم میں کیوں نہیں پہنچا دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. یہ سارے حملے کیوں ہوں؟ آخر تو نے بچانے کا ذمہ لیا ہے، تو پھر انہیں روک دے. تو شاید قدرت کی طرف سے جواب آئے کہ میں انہیں روکوں گا تو پھر پہچان کیسے ہو سکے گی کہ وارث کوئی اور ہے، دشمن کوئی اور ہے. اور جب ایسے حملے ہوں گے تو جب پہچان صاف ہو جائے گی، ایک دن وہ آئے گا کہ وارث کو بدلہ لینے کا ادھیکار دے دوں. تو اب جب تلوار اٹھ کے چلے تو کسی کو کہنے کا حق نہ رہے کہ یہ ظلم ہے. تلوار پڑھ دو محمد و آل محمد.
کیونکہ وارث تو ہیں، ان کا یہ اختیار ہے. تو اسی لیے کثرت اولاد دے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لاوارثوں کا معاملہ ہے. نہیں، وارث ہے وارث اور رہے گا. جہاں کہیں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بد کرداری کسی کے وجود سے کھل جاتی ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہمارے کارنامے لوگ نہ جانتے. یہ ہیں چپ ہیں، مگر کبھی چپ رہنا بھی یعنی تصویر بن کے رہنا بھی بولتی تصویر ہو جاتا ہے. کوئی چپ اپنی کہانی خود نہ کہے مگر حالات اس کی کہانی بتا دیں، حالات اس کی کہانی بتا دیں. اب میں آپ کو مثال دوں، کیونکہ ہمیں یہی سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ قدرت نے یہ اہتمام کیوں کیا. بغیر کہے کہہ دیتا، دے دیتا اولادیں، کون روکتا؟ لیکن نبی سے اعلان کر کے کیوں کہا؟ قرآن میں سورہ کیوں بنایا؟ پہلی بات تو اپنے بچوں کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ 3 آیت ہے اس سورے کی. پہلی آیت بسم اللہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو زیادہ اولادیں دے دی. فصلی لربک وانحر، اب تم نماز پڑھو میرے محبوب اور قربانی دیتے رہو. 2، تیسری بات یہ کہ آپ کا دشمن اس کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہے. 3، کون سا حکم ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر خدا ہے، وحدانیت ہے، جنت ہے، قیامت ہے، حور ہے، فرشتے ہیں. آخر کسی چیز کا تذکرہ اس میں ہے؟ ان 3 آیتوں میں جو سورہ کوثر ہے، سوائے نبی کی آل اور ان کے دشمنوں کی تباہی کے کوئی اور تیسرا تذکرہ ہے؟ اب یہ تو قرآن ہے نا، میری بات نہیں، حدیث بھی نہیں جس میں اختلاف ہو جائے. تو یہ چھوٹا سا سورہ آخر فضیلت میں بڑا کیوں ہے؟ آخر یہ چھوٹا سا سورہ فضیلت میں بڑا کیوں ہے؟ آخر اس کی تلاوت میں ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ نبی کی اولادوں کا ذکر ہے. تو نبی کی اولادوں کا تذکرہ اگر خود پڑھا جائے الفاظ قرآنی میں تو ثواب. نبی کے دشمنوں کو، آل کے دشمنوں کو بے نسل کہا جائے تو ثواب. آخر بتاؤ، تعریف کرنا اور دشمنوں کی برائی بیان کرنا یہ کس کا کام تھا؟ یہ انسان نے کیا؟ اگر آدمی نے کیا ہو تو قرآن اللہ کی کتاب نہ رہے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا بھی نبی کی آل کی تعریف کرے، ان کے دشمنوں کی برائی بیان کرے تو وہ قرآن ہوتا ہے. ان کا نماز میں پڑھنا ثواب، اور چھوٹا سا ہو کہ روایتوں کے اعتبار سے اس شان کا ہو کہ کوئی دوسرا سورہ نہ ہے. بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، کعبے پہ لٹک گیا ہوتا. لوگ سمجھتے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ چھوٹا سا یہ کوثر اب خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا. لوگوں نے پڑھا تو نبی کی آل کی فضیلت، دشمنوں کی برائی، اور پڑھ کے یہ کہنے لگے کہ یہ خدا کا کلام ہے، انسان کا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی، قرآن کے بچاؤ میں کون آیا؟ صلوات پڑھ کے محمد والے ہوتا. ارے قرآن ہی پہ تو دار و مدار ہے نا. تو قرآن کے کلام خدا ہونے کا پکا ثبوت کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ نبی نے، نبی کی آل نے. اور نبی کو جب آل ملتی ہے تو خدا کہتا ہے 2 کام کر، نماز پڑھتا رہ، قربانی دیتا رہ، قربانی دیتا رہے. اب آپ بتائیں کہ کبھی بھی کسی کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے؟
سن لے، مجھے کسی کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ آج مسلمان بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اسماعیل کو بچانا نہ ہوتا تو خدا قربانی کا دمبا بھیجتا نہیں۔ اب یہ کس کو بچانا تھا؟ اسماعیل کو۔ کسے بچانا تھا؟ خدا کو، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم بچاتے تو پھر اپنا خواب پورا نہ کر سکتے۔ ابراہیم کا کام تھا قربان کر دینا، خدا کا کام تھا بچا لینا۔ تو جب خدا بچائے تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبیح ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ رے عظمت آل محمد، کہ اگر ابراہیم کی اولاد کو خدا بچائے تو وہ اولاد ذبیح اب رسول سے کہتا ہے کہ تو قربانی دے کے بچا۔ اب کسے بچا؟ اپنی آل کو تو بچا۔ ہم تیرے جد کو بچا لیں، بس توجہ چاہوں گا، ہم تیرے جد کو بچائیں گے۔ اسماعیل تیرے جد کا نام ہے، اسماعیل تیرے جد کا نام ہے، اسحاق عیسیٰ کے جد کا نام ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ نسلیں چلی، نسل کو جب روکنا ہوا تو باپ ہٹا دیا، اس لیے عیسیٰ کا باپ نہ رہا، عیسیٰ کا باپ نہ رہا۔ اب عیسیٰ کو شادی نہ کرنے دی کہ کہیں تمہاری اولادیں ہو کے دعویٰ نہ کر جائیں، روکنا ہے نا، بس یہی ختم۔ تو جہاں سلسلہ ختم کرنا ہوا وہاں دونوں روک دیا، اب جدھر سلسلہ بچائے رکھنا ہے بس۔ دیکھیے تعجب کی بات ہے، عجیب سی بات ہے، دنیا کو یہی سمجھنا چاہیے، عیسیٰ کے پہلے تک جو آئے، جو ہادی، اس کا باپ نبی، جو آیا وہ نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، معصوم، معصوم کا بیٹا، معصوم، معصوم کا بیٹا۔ اللہ نے سب سے بڑی عصمت، تمام نبیوں کا سردار، جد کو تو جناب اسماعیل کو معصوم رکھا، مگر اس کے بعد جو صوبیں دی، اب کہو معصوم ہیں؟ عبد المطلب تک معصوم نہیں، پھر عبد المطلب سے 10 حصوں میں بٹے، عبداللہ تک بھی معصوم نہیں۔ سب سے بڑے معصوم کو بھیجا تو باپ معصوم نہ رکھا۔ توجہ تو کرو، سوچو تو، یہ نبی، آخری نبی، تمام نبیوں کا سردار، سب سے بڑا معصوم یا نہیں؟ اب سب سے بڑے معصوم کو ایسے باپ کے ذریعے سے بھیجا جو معصوم نہیں، آخر کیا ہے پالنے والے کا؟ حقیقت تم نہیں جانا کرتے، ہم ایک نور کے 2 حصوں کو بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یہ نبی اگر اس کو معصوم کی صلب سے بھیج دیتے تو دوسرے نور کے حصے کو شکایت رہ جاتی، اس لیے دونوں حصے ہم نے رکھے ہیں۔ دنیا کو سوچنا چاہیے، اگر نبی کا باپ عبداللہ ہو سکتا ہے تو علی کا باپ ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھو محمد ہوئے۔ اس لیے یہ کمی نہیں ہے، اب اس نسل کو چلائے رکھنا تھا تو اسماعیل کے بعد سے ایسے رکھے کہ کہیں کوئی زبان نہ کھول سکے، کچھ کھول کے کہو تو نبی کے آباء و اجداد یاد آئیں گے، نبی کے آباء و اجداد یاد آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ بیچ میں کہیں سے بھی گندگی آ جائے، نسل چلتی رہے، اس نسل میں کہیں سے ذرا گندگی آ جائے تو بڑی خرابی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اپنے نبی سے کہ بے فکر رہ، ساجدین کی صلب میں تجھے رکھوں گا، جو بھی صلب ہوگی سجدہ گزار ہوگی، جو رحم ہوگا سجدہ گزار ہوگا، جہاں تم رہو گے وہاں سجدے 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 رہیں گے، سجدے سجدے رہیں گے۔ اب چلتے رہے نبی، خود لکھا شیخ سلیمان کنزوری حنفی سنی نے پوری حدیثوں کی فہرست رکھی، ایک باب بنایا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجیے آپ انشاءاللہ، اسے یاد رکھیے گا کہ جناب اسماعیل سے لے کر حضرت عبداللہ تک کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا
کہ کوئی بے نکاحی آئی ہو، کہیں سے بھی اس وجود میں کوئی بے نکاح نہیں آیا۔ جس رحم میں گئے نکاح، جس رحم میں گئے نکاح، یہ پالنے والے اس دور جاہلیت میں جہاں میراث میں مائیں ملتی تھیں، یہ عرب کی جاہلیت کا ہے کہ میراث میں بیٹا ماں کو بھی پاتا تھا۔ جہاں کھیت ملے، جہاں مال ملے، جہاں مکان ملے، وہاں باپ کی ایک ملکیت ماں بھی ہوتی تھی۔ تو ماں جیسے گھر پایا لے لیا، دولت پائی لے لیا، ویسے ہی ماں پائی رکھ لیا۔ تو جو انسان اتنا گرا تھا، جو اپنی ماں کو بھی ملکیت کے طور پر استعمال کرتا تھا، ایسے ماحول میں پالنے والی تو نے اپنے حبیب کے لیے یہ انتظام کیا کہ کوئی بغیر نکاح کے نہ آئے، اور اس سے پہلے تو نے نہ روکا۔ جس نے آدمیت کی اس آبرو کو سمجھا، اس آبرو کے سمجھنے والے کا نام ابو عبد المطلب ہے۔ اس عبد المطلب نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ دیکھو بری بات ہے ماں کو کبھی میراث میں نہ لینا، ماں کی عظمت ماں ہوا کرتی ہے، ماں بیٹوں پہ حرام۔ اور جب عبد المطلب نے یہ مسئلہ بتا دیا تو اب قدرت نے قرآن میں اس فتوے کو جاری کیا۔ عبد المطلب کے بعد، عبد المطلب کے زمانے میں ظاہر میں اسلام دین تو نہیں تھا، اس لیے 7 یا 5 سنتیں ایسی ہیں جو عبد المطلب کی قرآن میں ہیں، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ کعبے کا طواف کریں تو کتنے چکر گھومیں، دنیا نہیں جانتی تھی کہ مال ملے تو خمس کتنا دیا جائے، دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ ماں میراث میں رکھی جائے یا نہیں، یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ سب کارنامہ ہے عبد المطلب کا۔ تو اگر رسول اور علی کے دادا ایسے ہوں جن کی باتیں قرآن بن جائیں، بنی رہیں، تو بتاؤ اس گھرانے کو بے دین کون کہے گا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ پھر میں سن لیں، کیونکہ نسل کی بات ہے، یہیں سے نسل چلی ہے۔ اب جب اس طرح یہ نسل چلی تو اب اسی عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ خاندانی وقار دکھایا، خاندانی وقار دکھایا۔ ہمارے جد تھے اسماعیل، ہمارے دادا کا نام ہے ابراہیم۔ ہمارے دادا نے تمنا کی تھی کہ اولاد راہ خدا میں قربان کر دی جائے، اور اس تمنا کو سند دی تھی قدرت نے خواب دکھا کر۔ اور ہمارے ہی دادا وہ ہیں جنہوں نے انتہائی استقلال کے ساتھ اس میدان میں لا کے یہ کام انجام دیا جس میدان کا نام ہی منا ہے۔ اسے ہم منا کہتے ہیں لیکن اصلاً منا ہے۔ منا کے معنی ہوتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کی جگہ۔ اس میدان میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، خواہش پوری ہو گئی، اور خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ خود اللہ نے سند دی کہ میرے خلیل تو نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا۔ اب ظاہر ہے ہاتھوں پہ گرم خون چلا، چھری آرام سے چلی، گرم خون اچھل اچھل کے ہاتھوں پہ آیا، دل اور زبان سے شکر خدا ادا کیا۔ جب طلب بند ہوئی تو آنکھوں سے پٹی کھولی، پٹی دو کھولی جب تو ایک مرتبہ یاس کا عالم ہوا۔ پالنے والے ہوا کیا، میں نے بیٹے کو ذبح کیا تھا، یہ تو دمبا ہے۔ اللہ نے کہا غلط نہیں ہے، یا ابراہیم کا صدقت رویا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ آج کے دن سے قربانی کی بنیاد پڑی، بس توجہ چاہوں گا، آج کے دن سے قربانی کی بنیاد پڑی۔ اب آج سے قیامت تک یہ قربانی ہوگی۔ یہ پالنے والے کہاں ہوگی؟ کہا جہاں قربانی ہوئی وہاں ہوگی۔ کہا پالنے والے پھر کہاں ہوگی؟ کہ جہاں جہاں دین ابراہیمی ہے وہاں ہوگی۔ پالنے والے دین ابراہیم کیا ہے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو، میں نے اپنے محبوب کے دین کا نام بھی دین ابراہیم رکھا ہے، میں نے اس کا نام بھی دین ابراہیم رکھا ہے، اس لفظ سے کہیں دین کو الگ نہیں رکھا ہے۔ دین سب سے پہلے لائے آدم، مگر دین آدم نہ ہوا۔ بولو ہوا؟
عیسیٰ اس کے آخری مبلغ، مگر وہ دین بھی دین اسلام نہ ہوا۔ عیسیٰ کے نام پہ چلا تو عیسائیت بن گئی، موسیٰ کے نام پہ چلا یہودیت بن گئی، اور کسی نام پہ چلا مجوسیت بن گئی، لیکن ابراہیم کے خانوادے میں جب تک چلتا رہا اسلام رہا، اور قیامت تک جو چلے گا اسلام رہے گا۔ اس سلسلے سے جو جناب اسماعیل کے سلسلے سے چلا ہے رہے گا اسلام۔ کہا یہ اسلام ہے، اس دین کو ہم نے دین ابراہیم بنایا۔ توجہ سنیں گے، اس لیے جہاں جہاں بھی اس دین کے ماننے والے ہوں گے، جہاں جہاں بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، سال میں ایک دن آئے گا جب قربانی کریں گے۔ جب قربانی کریں گے، حساب لگاؤ تم کا کتنے کی قربانی ہوتی ہے۔ خود مکے میں جا کے دیکھو ان قربانیوں کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر پوچھو لوگوں سے کہ یہ بربادی کیوں کرتے ہو، پھر پوچھو لوگوں سے کہ یہ بربادی کیوں کرتے ہو۔ جان کو کاٹ کر گوشت کو سڑا دینا کوئی آدمیت ہے؟ کوئی آدمیت ہے؟ آخر یہ بربادی کیوں ہے؟ تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا کہ میری قربانی کی یاد میں کہیں سے بربادی نہیں ہوتی، کہیں سے بربادی نہیں ہوتی، وہ دن مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر سال مطلب عجیب سی چیز ہے، پتہ نہیں قدرت نے کیوں رکھا ہے، عجیب سی چیز ہے، پتہ نہیں قدرت نے کیوں رکھا ہے۔ سال کے آخری مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، اور اسی آخری مہینے میں وہ قربانی ہے کہ جس کی یاد ہر جگہ منائی جائے گی، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، اس کو کوئی نہ بدعت کہے گا، نہ کفر کہے گا، نہ شرک۔ یہ قربانی چلتی رہے گی، یہ کب سے چل رہی ہے؟ بہت پہلے سے۔ اور اسی کے بعد جب سال کا پہلا مہینہ آیا، اس کے پہلے ہی 10 دنوں میں قربانی رکھی تھی، اور سال کے پہلے مہینے کے بھی 10 دنوں میں قربانی کی یاد رکھی۔ وہ ایک نبی کی قربانی کی یاد ہے، ایک ولی کی قربانی کی یاد ہے۔ بس یاد رکھنا، اگر ذبیح اللہ کی یاد نہیں مٹ سکتی تو یاد رکھو سید الشہداء کی یاد بھی نہیں مٹ سکتی۔ صلوات پڑھ دو محمد وعلیہ۔ اسی لیے اس نسل میں رکھا، اب اس نسل کو یہاں تک چلایا، وہاں سے پھر یاد رکھے میرے بچے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کسی کو بھی اپنی طرف سے معصوم بنا کر نہیں رکھا۔ باپ معصوم نہیں ہے، مگر حامل نور نبوت ہے۔ ایک طرف پہلے رچکھا تھا تو آدم کی صلب میں رکھا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب نبی، جناب اسماعیل تک سب نبی، اب اسماعیل کے بعد نبی نہیں۔ بولو، اب جب نبی نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ جرات اور جسارت ہو تو کہو کہ یہ غلط، وہ غلط، وہ غلط۔ جو اپنے نبی کے باپ کو غلط سمجھے گا، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کا باپ کیسا ہوگا۔ اب یہ میری بات ہے، یہ میری بات ہے، میں نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اگر کوئی غلط کو بھی مان لے تو اس کے باپ کو اچھا بتاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ غلط کو مانا، بہت بڑا مانا۔ خود بیٹا نہیں سمجھ سکا کہ ہمارا دادا کون ہے، لیکن دنیا نے اس بیٹے کے دادا کو بڑا اچھا بنا دیا۔ یہ تاریخ ہے، کیونکہ جب بیٹا ایسا اچھا ہے تو پھر باپ کو بھی اچھا دکھانا چاہیے۔ تو اگر غلط بیٹے کو اچھا بنانا ہے تو اس کے باپ کو بھی اچھا بناؤ۔ عجیب سی چیز ہے، عجیب سی چیز ہے۔ ہمیں کیا بتاؤں گا، عجیب اور بھی بات ہے۔ ایک بہت بڑے اچھے ہیں، بہت بڑے اچھے ہیں، ان کی عمر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تقریباً برابر ہے۔ 1.5-2 سال کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق تاریخ میں لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ 2.5 برس چھوٹے تھے بڑے، کیونکہ نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ ظاہر ہے جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تب اس وقت جو مانیں گے تو قریب وہی 38 سال کے ہوں گے نا۔
کیونکہ 2 ہی سال یا 2.5 سال چھوٹے ہیں. 29 سال تو ہو گئے, تو کیا برابر کے ہیں؟ تو وہ بھی 40 سال کے ہیں. لیکن وہ تو مان گئے, ان کے بابا نہیں مانے. انہوں نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا, آخر تک نہیں پڑھا, یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. انہوں نے نہیں مانا. اب یہ اس عالم میں باپ کے پاس گئے, باپ کو انہوں نے زبردست تماچا لگا دیا. ظاہر باپ ہے تو اور کمزور بوڑھا تو تھا ہی, تو تیوریاں کھا کے زمین پہ گر پڑا. نبی کے پاس آ کے فخر سے کہا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی تھی تو میں نے تھپڑ مار دیا. یعنی معلوم ہوتا ہے کردار بتایا کہ باپ بھی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو تھپڑ مارو. جیسے ایک صورت ہے, ایک سنت ہے, سنت ہے, سنت سنت صلوات پڑھ دے محمد والوں, سنت ہے کسی کی. یہ بڑے بزرگ ہیں, ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور ہوتا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم آپ کی شان میں گستاخی کی تھی, بھلے ہی میرا باپ کیوں نہ ہو, لیکن ایسے کافر باپ کو پھر تماچا مارا ہے. ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گلا کاٹ دیتا. اللہ نبی وہ ہے کہ جس نے آدمی کو آدمیت سکھائی ہے. آپ نے فرمایا تو نے اتنا نہیں جانا, میری شان میں گستاخی کی مگر تیرا تو باپ تھا. بیٹے کا فرض یہ ہے کہ باپ کیسا بھی ہو اس کا احترام کرے, باپ کیسا بھی ہو اس کا احترام کرے. باپ کے علاوہ کوئی اور ایسا کرتا تو بھی مجھ سے پوچھنے کا حق تھا, مجھ سے پوچھنے کا حق تھا. یہ انہیں بتا تو دیا. تو ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ باپ ٹھیک نہیں کیونکہ بیٹے نے تماشا مارا. ایک اور اس کے بعد کی منزل ہے جہاں کہتے ہیں باپ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, اب جب یہ اس طرح چلتا چلتا چلا آیا تو اب ایک مرتبہ مشکل یہ پیش آ گئی کہ ہم جب سب بڑوں کو اس طرح کہتے چلے جائیں باپ ٹھیک نہیں ہے, باپ ٹھیک نہیں ہے, باپ ٹھیک نہیں ہے, تو ایک منزل ایسی آنی چاہیے کہ جہاں بھی رک کے کہنا چاہیے باپ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ باپ غلط کیسا ہے؟ کوئی غلطی تو کبھی دکھائی دی نہیں. ان کے باپ تھے, انہوں نے نبی کو برا کہا. یہ باپ وہ ہے جس نے نبی کو پالا, اور صلوات پڑھ دے محمد آئے ہم کا پلا کیا ہے. اب بڑی مشکلیں آئیں کہ وہ تھے جنہوں نے گالیاں دی, یہ وہ ہیں جنہوں نے پالا, وہ ہیں جنہوں نے چھینا اور لوٹا, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. دوسروں کو یہ کہتے رہے کہ مالدار ہیں, اور ان کو یہ کہتے رہے کہ فقیر و محتاج ہیں, مگر یہ فقیر و محتاج ایسا رہا جس نے اپنی فقیری میں بغیر کسی سے مانگے نبوت کو 40 سال تک پالا. بتاؤ کس ابو طالب نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگا؟ بتاؤ کس ابو طالب نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگا؟ تم نے 3 سال سے 5 سال تک بائیکاٹ کر کے دیکھا. جو 5 سال کی پابندیوں میں نہ مانگے, بتاؤ کون ہے جو مانگ سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے جس نے پورے خانوادے کو پال کے چیلنج کے ساتھ دکھایا, جس کے نبوت کی باتوں پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کہ یہ کہے کہ میرا بھتیجا ہے, مگر جو کہتا ہے حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. جو کہتا ہے یہ, اس کا پیغام جو بتائے وہ تو الگ ہے. اس کی بات بھی سچ ہوتی ہے اور حق ہوتی ہے. اور اتنا بھروسہ, اے دشمنوں, اے ظالموں, جاؤ کعبہ کو کھولو, دیکھو اپنی تحریر دیکھو, صرف خدا کے نام کے علاوہ دوسرا باقی نہیں بچا ہے. کسی جانور میں بھی یہ حیثیت نہ رہ سکی کہ وہ نام خدا کھا سکے. تمہاری تحریر کھا جائے گا, نام خدا چھوڑ دیا ہے. کہا کیوں بھروسہ ہے؟ کہا بالکل میرا عقیدہ ہے, کیونکہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے. کہا غلط نکلے تو کہا جو چاہے سزا دے دینا, اور صحیح ہو تو کہا اپنی سزا واپس لینے کے. کہا جا کے کھول کے دیکھو تو جگہ پر اتنا ایمان رکھے, صلوات پڑھ دے محمد والے ہو کر. پھر دوہراتا ہوں کہ شاید اسی لیے قدرت نے رکھا کہ اب تک کوئی نبی نہ ہو, کسی کے لیے عصمت کا وہ نہ ہو, مگر دنیا یہ سمجھے کہ یہاں سے جو نسل چلی ہے تو جو باپ ہے وہ اچھا ہے.
جو باپ ہے وہ اچھا ہے. اسماعیل سے لے کر جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب تک جو باپ بھی ہے وہ اچھا ہے. یہ ہے تو اچھا, یہ ہے تو اچھا, یہ ہے تو اچھا, یہ ہے تو اچھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کبھی کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, آج وہ جملہ بھی اس موقع پہ دوہرا دوں تو بہتر ہے. اگر ہم یہ ہوتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے, جس کے حروف بھی اس کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نہیں ہیں, جس کی روشنائی بھی اس کے گھر سے نہیں آئی ہوئی ہے, صرف الفاظ وہ ہیں, روشنائی ہماری ہے, پریس ہمارا ہے, کاغذ ہمارا ہے, جلد باندھی ہوئی ہماری ہے, مگر اگر اسے کسی کاغذ کے کپڑے میں بھی رکھتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی اچھا جان کے رکھتے ہیں. کبھی گندے کپڑے میں قرآن نہیں رکھا جاتا, کبھی گندی جگہ پہ قرآن نہیں رکھا جاتا, کبھی نیچی جگہ پہ قرآن نہیں رکھا جاتا. تو اگر خدا کا قرآن ہمارے سامنے ایسا ہے تو بتاؤ خدا کا محبوب, خدا کا نور کیسا ہوگا کہ وہی خدا اپنے نور کو گندے کپڑوں میں رکھا جائے, رکھتا جائے, گندی جگہوں پہ رکھتا جائے, نجیس جگہوں پہ رکھتا جائے. اگر خدا ایسا کرتا ہے تو پھر ہمیں کیوں ایسا ہے کہ ہم پاک چیزوں کا خیال رکھیں؟ نہیں, خدا نے کہا اگر تم قرآن گندی جگہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ہم مالک قرآن کو گندی جگہ کیسے رکھیں گے؟ ہم گندی جگہ کیسے رکھیں گے؟ اگر کفر کی نجاست میں رہ دیں تو میرے محبوب کا وقار کیا رہ جائے گا؟ اگر ان گندگیوں میں رکھ دیں تو میرے حبیب کا کردار کیا رہ جائے گا؟ ہم نے جہاں رکھا طہارت ہی طہارت تھی, جہاں رکھا طہارت ہی طہارت تھی. تم اس سے نہ پہچانو تو نہ پہچانو, میرے حبیب کے لیے تو شکوہ نہ ہوتا, لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ بات آنے والی تھی, توجہ سے سنیے گا, تمہارے ذہنوں میں یہ بات آنے والی تھی کہ جس گودی میں دیں گے وہ گندی ہوگی, جس آغوش میں دیں گے وہ گندی ہوگی, جو باپ ہوگا تم اسے گندا سمجھو گے. اسی لیے ہم نے کہا کہ اپنے ولی کو ذرا وہاں سے نکال لیں. اے فاطمہ بنت اسد, اپنے گھر میں نہ رہ, تیرے گھر کو شاید لوگ گندا سمجھیں, آپ میرے گھر کی طرف چلی آ, تاکہ میرے گھر میں جب آئے, جب یہاں علی آئے تو پتا چلے کہ اگر ہم علی کو کعبے میں لا سکتے ہیں صرف گندگی سے بچانے کے لیے, تو بتاؤ میرے نبی کا کیا کردار ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. تو یہ نسل ہے, موجود ہے, چلا سلسلہ چونکہ پاک اور پاکیزہ ہیں. نسلیں بچتی ہیں قربانی سے, نسل ابراہیم ختم ہو گئی ہوتی اگر یہاں آ کر محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نہ چلاتا. اسی لیے اس نے کہا خلیل تو بھی نہ گھبرا, اسی لیے اس نے کہا میرے زبی تو بھی نہ گھبرا, اسی لیے کہا میرے حبیب تو بھی نہ گھبرا. دنیا کہتی رہے کہ بے نسلیں ہیں, ان کو کہنے دو, ہم نے تمہیں کثرت اولاد دے دی ہے, نسل ان کی ہم کاٹ دیں گے. جو بھی کہنے والے ہیں آج ان کی نسل میں کوئی نہ ملے گا. 4-5 سردار تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی کوئی نسل نہیں ہے, اب ہم اس پر قبضہ رکھیں گے. ان میں ایک ابو جہل ہے, ایک ابو لہب ہے, ایک عتبہ ہے, اور ایک اور کوئی بھی ہے جس کا نام اس وقت مجھے نہیں معلوم. ان سب نے یہ رکھا تھا, لیکن آج آپ پوری دنیا میں تلاش کر لیں, کیا کوئی آپ کو ایسا کہنے والا ملے گا کہ ہمارا دادا ابو جہل؟ ڈھونڈ کے لائیے تو میں کہوں کہ قدرت کا کلام غلط ہے. ایک تلاش کر کے لائیے, کوئی یہ کہنے والا ملے کہ ہمارا دادا ابو جہل. ایک کہیں سے تلاش کر کے لائیے جو کہنے والا ملے کہ ہمارا دادا ابو لہب اور ابو جہل کے علاوہ اور دوسرا کوئی بھی ذرا ڈھونڈ کے تو آپ لائیں. جب کوئی دادا کہنے والا نہ ملے تو سمجھ جائیے کہ نسل ابتر, اور قربان جاؤں اس نسل پر کہ نہیں ہے اس نسل میں تو بھی کہنے کو للچاتا ہے کہ ہمارا دادا رسول صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. تو اب یہ معبود تیری عطا پہ شک نہیں ہو سکتا, تیری عطا پہ شک نہیں ہو سکتا. تو جسے بچانا چاہے ظاہر ہے اسے کون مٹا سکتا ہے.
سے کون مٹا سکتا ہے؟ نہ تیرے حبیب کا نام مٹ سکتا ہے اور نہ تیرے حبیب کی آل مٹ سکتی ہے۔ قربانیوں سے چیزیں مٹتی نہیں ہیں، قربانی سے چیز بچتی ہے، قربانی سے چیز بچتی ہے، بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ قدرت نے اس نسل کو بچانے کے لیے ابراہیم کے لیے قربانی بھیجی، یہ ابراہیم قربانی کر۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ لوہے کا ہتھیار تھا، مگر وہ بھی جانتا تھا، اس لیے جب تک معصوم گلا رہا وہ نہیں چلا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ لوہا ہو مگر وہ بھی جانتا ہے، نہیں چلا، ہاتھ پہچانتا ہے لوہا، کیونکہ لوہے کا دھاردار کوئی بھی ہتھیار ہو اگر کسی ہاتھ سے بھی چلے، کسی جگہ چلے، اس کی فطرت ہے کاٹ دینا، لیکن معصوم ہاتھوں میں تھا، چلتا رہا، گلا نہ کٹا۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوہا تھا مگر جانتا ہے کہ معصوم کا گلا کاٹا نہیں جاتا۔ اب میں کہوں گا افسوس ہے اگر لوہا جانتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا تو میں ان آدمیوں کو کیا کہوں؟ اب کس ہاتھ سے کٹ جاتا ہے؟ بس توجہ چاہوں گا۔ معصوم ہاتھ سے کٹتا تو دنیا کہتی کہ یہ عیبدار ہو گیا، تو معصوم کبھی عیبدار ہوا نہیں کرتا۔ قدرت نے کہا میں تیرے ہاتھوں میں بھی عیب کا ایک وہ نہیں آنے دوں گا، لے بھیج دیتا ہوں دمبا۔ دمبا آیا، دمبے کا گلا کٹ گیا، دمبے آیا، دمبا کا گلا کٹ گیا۔ ابراہیم خوش ہو گئے، چلے گئے گھر، لے کے گئے اپنی لال کو، بڑے آرام سے لے کے گئے، مسکرا رہے ہیں دونوں، باپ بھی مسکرا رہا ہے، بیٹا بھی مسکرا رہا ہے، مگر 2-4 جملے آپ کو کہنے ہیں تاکہ بات یہیں رہ جائے اور کل انشاءاللہ میں یہاں سے آپ کو آگے بڑھاؤں۔ یہی کچھ اور منزلیں ہیں جسے ہمیں سوچنا ہے۔ ابراہیم جب یہ قربانی کرنے جا رہے تھے تو بتاؤ ابراہیم کو روکا ٹوکا گیا یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیے، ابھی انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ کوئی اور کام کرنے کے لیے ابراہیم نکلے تو نہیں روکا ٹوکا گیا۔ بیٹے کو ماں سے لیا، گیا ٹوکنے کے لیے، کہاں بھیجا ہے؟ کہا دوست کے لے گئے۔ کون لے گیا ہے؟ کہا خود بابا ہیں۔ کہا بڑی بھولی بھالی ہو، تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ معاملہ صحیح نہیں ہے، غلط۔ اب ٹوکنے کے لیے آیا نا، ایک صحیح کام کو غلط کہہ رہا ہے، کون؟ معلوم ہوتا کہ قربانی کے سلسلے میں صحیح کو اگر غلط بتایا جائے تو ذہنیت کون ہوگی؟ وہ پہلے قدرت نے رکھا ہے، پہلے قدرت نے رکھا ہے۔ اب یہاں جب ماں سے مایوس ہوا، کیونکہ ماں بھی پہچان گئی کہ راہ حق میں جو روڑا ڈالے وہ انسان نہیں شیطان ہوتا ہے۔ کا معلوم ہوتا تو شیطان ہے، جو شوہر سے الگ کرے شیطان، جو نبی سے جدا کرے شیطان، جو نبی سے جدا کرنے کے لیے آئے شیطان۔ کہا جا چلا جا، ہم جدا ہونے والے نہیں ہیں، ہم شیطان کو پہچان گئے، آگے بڑھا۔ مایوس ہو جانا چاہیے، اللہ کے خلیل کو بہکانے کے لیے نہ جانا چاہیے۔ وہاں جا کے کہنے لگا خلیل اللہ کیا ہے؟ اور جب خلیل کو نہ بہچا سکا تو نبی ذبیح کے پاس گیا، تم بھی کیسے ہو گئے ہو؟ جان دینے پہ تلے کیوں ہو؟ مدہ کے میدان میں ایک جگہ لعنت پڑی، غائب ہوا، پھر دوسری جگہ نکلا، پھر لعنت ہوئی، پھر چلا گیا، پھر تیسری جگہ نکلا، 3 جگہ نکل کے بہکایا۔ اب پتہ نہیں کیوں 4 پہ نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آئے ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اور عجیب سی چیز بھی آج قدرت کی دین ہے جو حاجی گئے دیکھائیں، یہ 1 نمبر بڑا، پھر وہ مجلا، پھر وہ چھوٹا۔ یہ پالنے والے شیطان ایک تھا، کہیں بڑا کہیں مجلا کہیں چھوٹا کیوں ہو گیا؟ اللہ جل 3 نام بھی دیے، 3 نام بھی دیے ہیں۔ 3 جگہ جب یہ ظاہر ہوا بہکانے کے لیے تو قدرت نے، اب میں نہیں پوچھنا، میں چاہتا ہوں ذرا کوئی دنیا مجھے تو بتائے ابراہیم نے کتنے پتھر مارے تھے؟ اب سب چپ ہو جائیں گے، ارے خدا کے خلیل نے پتھر کو نہیں مارے تھے، خالی ڈانٹ بتائی تھی۔ تو آج حاجی پتھر کیوں مارتا ہے؟ ارے جو شیطان دکھتا نہیں،
اس کی جگہ پہ خالی پتھر کا کھمبا ہے، اس کھمبے کو پتھر مار کے تمہیں شیطان کو مارنے کا ثواب کہاں سے ملا؟ اب یہ تم قیامت تک کرو گے کیوں؟ یہ نہ کرو تو تمہارا حج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نہ کرو تو حج نہیں ہوگا۔ قربانی چل سکتی ہے مگر پتھر کا مارنا نہیں چلے گا۔ 3 دن مارو، قربانی 1 دن کرو۔ 10 کو کر لو تو بھی ٹھیک، 11 کو کر لو تو بھی ٹھیک، 12 کو کر لو تو بھی ٹھیک، مگر اسے جاؤ تو 10 کو بھی مارو، 11 کو بھی مارو، 12 کو بھی مارو۔ 3 ہیں، تینوں دن تک ایک ایک کو 1 دن مارو، یعنی تینوں کو تینوں دن مارنا ہوگا۔ تینوں کو 3 دن مارنا ہوگا۔ آخر ہے کیا پالنے والے؟ ہر سال تو برماتا ہے۔ کہاں ان سب کی پٹائی ہوتی رہے گی کہ یاد رہے گی؟ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں جو بھی بہکانے کے لیے آئے وہ قیامت تک مار کھاتا رہے۔ اب اس کے مارنے کو بدعت نہ کہو۔ میں توجہ چاہوں گا، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو مومنین میں کہ کوئی اگر پتھر نہیں ملتا تو کہیں بھی ہاتھ مار کے ہم اسی کو مار لیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ آؤ صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بولیں۔ کون روکے گا اسے؟ کون روکے گا اسے؟ یہاں اگر خالی 3 ہی جگہ ہوتی تو لوگ بنا لیتے کہ یہ بڑے میاں ہیں، یہ مجلس صاحب ہیں اور یہ چھوٹے میاں ہیں۔ یہاں تو انگنت ہیں، یہاں انگنت ہیں۔ اب انگنت میں گنتی کیسی؟ اور جب گنتی نہیں ہے تو کریں۔ اب مشکل یہ ہے کہ شیطان تو فریاد نہیں کرتا کہ پالنے والے یہ حاجی آتے ہیں مارتے ہیں، حاجی آتے ہیں مارتے ہیں، کب تک میں یہ دکھ اٹھاتا رہوں؟ کہیں ہاتھ جوڑ کے دعا نہیں مانگتا۔ یہ مارتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ مارتے ہیں، کیونکہ یہ کہے کہ مارتے ہیں تو پتہ ہی چل جائے کہ مار کھاتا ہوں۔ ایسے ہی جس قربانی کی یاد میں روڑے ڈالتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے مارتے ہیں، لوگ یہ نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں، خالی یہ کہتے ہیں کہ دل دکھاتے ہیں، خالی یہی کہتے ہیں کہ دل دکھاتے ہیں۔ ارے بابا دل کس کا دکھتا ہے؟ یہ تو خود ہی دل دکھے ہیں، یہ تو خود ہی دل دکھے ہیں۔ جن کے دل دکھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کا دل کیا دکھائے گا؟ مگر ہاں اتنا ضرور ہے، مطلب یاد رکھیں گے، اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ پہلے ہی دن سے، بس آخری جملہ اور مسائل پھر پڑھوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں مل کر کے ذرا۔ پتہ بتا دوں میں آپ کو، پھر انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کون گھڑکیاں مارتا ہے اس کو، کون گھڑکیاں مارتا ہے اس کو جو خود مظلوم ہے، اور کون سامنے آتا ہے اس کے جو مظلوم کی یاد مناتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اس دنیا کے پہلے مظلوم شہید کا نام ہے حابیل۔ دنیا انسانیت و آدمیت میں پہلا آدمی ہے جو مارا گیا، یہ پہلا آدمی ہے، اور اس آدمی کو بھی جس نے مارا اس پہلے آدمی کا نام ہے قابیل۔ جس نے مارا اس کا ساتھی شیطان، جو شہید ہوا اس کے ساتھی نبی، جو شہید ہو گیا اس کے ساتھی نبی، جو مارنے والا وہ ہنسا اور مارنے والے کا ساتھی بھی ہنسا۔ جو مرنے والا تھا وہ تو شہید ہو گیا، لیکن جو شہید کا ساتھی تھا وہ رویا، جو شہید کا ساتھی تھا وہ رویا۔ اگر شہید پر رونا کوئی غلط کام ہوتا تو پہلا نبی نہ روتا، توجہ، پہلا نبی نہ روتا۔ اگر شہید کی یاد میں ہنسنا صحیح ہے تو پہلے شہید کی یاد میں جو ہنسا وہ بھی لعنتی ہے، اور جس نے ہنسایا وہ بھی لعنتی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔
ابھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں یہ آپ دیکھ لیجئے، پہلا مومن مارا گیا، اور قرآن میں یہی کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، جو کوئی بھی کسی مومن کو عمدن مار ڈالے اس کے جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور جہنم سے اب وہ نکل نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے قاتل کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ بیٹا آدم کا تھا قابیل، قاتل ہو گیا تو اب آدم جہنم سے نکال نہیں سکتے، تو جب نبی بیٹے کو نہیں نکال سکتا تو نبی صحابی کو کیا نکالے گا؟ سلام کر دو محمد آیا۔ خود سوچو کہ جب نبی قاتل بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو اسی لیے پہلے نبی کی بات ہے، اگر پہلا نبی قاتل بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو آخری نبی اپنی اولاد کے قاتلوں کو کیسے بچائے گا؟ ٹھیک ہے رحمت ہے، ٹھیک ہے شفیع ہے، ٹھیک ہے شفاعت کرے، لیکن قاتل کو بچا لینے کی شفاعت کوئی نہیں کیا کرتا۔ قاتل جہنم 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 ہی میں رہے گا، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے گے پہلے قاتل کا گناہ سوائے قتل حابیل کے کچھ اور نہیں تھا۔ پہلے قاتل کا گناہ سوائے بھائی کے قتل کے اور کچھ نہیں تھا، قتل کرنے کے بعد اب گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا۔ جب تک قتل نہیں کیا تھا صرف قتل کا ایک گناہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قاتل جب قاتل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اچھائی نہیں ہوتی سوائے برائی کے۔ قاتل جب قاتل ہو جاتا ہے تو اس سے سوائے برائی کے اب اچھائی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میدان کربلا کے قاتلین میں دیکھ لو کہ جو بھی تھا پھر بعد میں اچھائی نہ کر سکا، بعد میں اچھائی نہ کر سکا۔ اسی لیے جو اس کا ذمہ دار ہے پہلے سے وہ آخر تک ذمہ دار رہے گا۔ اسی ذمہ دار کی یہ بات ہے کہ اس نے قتل ہی کرنے کا پہلے تو ارادہ رکھا، ورنہ تاریخ یہ لکھتی نہیں۔ اگر یزید قتل کا ذمہ دار نہیں ہے تو پہلے خط میں کیوں لکھتا کہ حسین کو قتل کر؟ میں نے آج دوپہر کی مجلس میں بتایا، ہماری کتاب نہیں ہے، عام کتابیں لکھا ہے قتل کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں حکم قتل بھیجا مگر کامیاب نہ ہو سکا، مدینے سے مکے میں حکم قتل آیا، حسین نے اپنی تدبیر سے اسے الگ کر دیا، اپنی تدبیر سے الگ کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین نے حج کو چھوڑا کیوں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ ساری دنیا حج کر رہی تھی، حسین حج کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، آخر ہے کیا؟ حسین نے یہ بتایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عظمت کعبہ پہ آنچ آئے، کعبہ جائے امن ہے، حسین ٹھہرے گا امن کے لیے، لیکن اگر فساد ہو گیا تو دنیا یہی کہے گی حسین ٹھہرے نہ ہوتے تو اس امن کی جگہ میں خون تو نہ بہتا۔ اتنی بات بھی میرے اوپر نہ آئے، اتنی بات میرے اوپر نہ آئے۔ اس مکے میں آنے والے دو ہیں، ایک علی کا لاڈلہ جس کا نام حسین، ایک زبیر کے لاڈلے جن کا نام عبداللہ ابن زبیر کعبے سے نہ ہٹے، حرمت کعبہ چلی گئی، کعبے کے پردوں میں چمٹے رہے، کعبہ کا پردہ جلا دیا گیا، کعبے کی دیواروں کو ڈھاہا گیا، کعبے کے اندر قتل و غارت ہوئی، کعبے ہی کے اندر جو ہے وہیں اسی حرم میں یہ عبداللہ ابن زبیر مارے گئے، خون بہا۔ ساری تاریخ نے لکھا، بتاؤ خانہ کعبہ کی عظمت کو برباد کرنے والا کون؟ حسین نے نکل کے بتایا پہلے کہ دیکھو ہم انجام کو جانا کرتے ہیں، اگر ہم بھی رہتے تو اس عبداللہ ابن زبیر سے پہلے ہمارا یہ واقعہ ہو جاتا۔ کوئی حسین کو غلط نہ سمجھے، اس لیے 2 برس کے بعد بھی وہی چیز دنیا کو قدرت نے دکھا کے بتایا کہ 2 برس پہلے حسین نے جو بتایا تھا اس کا نتیجہ 2 برس کے بعد دیکھ لو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اس لیے مطلب آپ کی زحمت پوری ہو گئی۔ حسین نے حرمت و عظمت کعبہ بچائی، اس لیے کعبہ ہر اس کو سلام کرتا ہے جو خود کعبے کی حرمت کو بچا لے، کعبے کی حرمت کو بچا لے، دین کی عزت بچائی، کعبے کی حرمت بچائی۔ اس گرمی کے موسم میں کعبہ کو چھوڑ کر چلے
چلے تو گرمی اتنی، پانی ساتھ ساتھ تھا. میں سب کچھ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا، ہر منزل کے واقعات بھی نہیں بیان کر سکتا. منزلیں طے ہوتی رہی. ایک مقام پہ ٹھہرے جہاں کہیں پانی کا وجود بھی نہیں تھا، ساتھ میں مشکیں بھری ہوئی تھی، چھاگلیں بھری ہوئی تھی. حسین ٹھہر گئے. سامنے سے گرد اٹھی. نگاہیں اٹھا کے دیکھنے والوں نے دیکھا، آقا سے آ کے کہا ہمیں تو فوج آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کہا ٹھہرو اور غور سے دیکھو. تو کہا بھالے دکھائی دے رہے ہیں. کہا پھر اور غور سے دیکھو. کہا بھالے نہیں ہیں، گھوڑے کی کنوتیاں ہیں جو اٹھی ہوئی ہیں. دور سے بھالے دکھائی دیے. کہا ہاں گھوڑے سوار ہیں. 1000 کی فوج سامنے آ کے ٹھہر گئی. اتنی بے بس تھی کہ بولا نہیں جا رہا تھا. آدمی تو آدمی، جانور میں بھی چلنے کی اب طاقت نہ رہ گئی تھی. سب کے سب پیاس سے بے ہوش ہوئے چلے جا رہے تھے. اس بے ہوشی کے عالم میں آ کے کہا راستہ روکیے. تب بھی میرا آقا کچھ نہیں کہتا پہلے انہیں پانی پلاؤ، کیونکہ پیاسے ہیں. آدمیت کی آبرو یہی ہے. یاد رکھیے جب پانی پلانے کی باری آئی تو جس کی ساری ذمہ داریاں تھیں، یعنی علی کا لاڈلا جناب عباس، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ دیا کہ بھیا آقا اگر ہم انہیں پانی پلا دیں تو پھر آگے کیا ہوگا راستے میں ہمارے کے لیے. اللہ جواب میں ایک جملہ صرف کہا تھا کہ اے عباس ہم کریم ابن کریم ہیں. انشاءاللہ ہم آپ بولیں گے. میں بتاؤں کریم کون ہوتا ہے؟ سن لو کریم کون ہوتا ہے. کرم کا مطلب ہوتا ہے کہ دوست نہ دیکھا جائے نہ دشمن، عطا برابر رہے. جیسے اللہ کریم ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ کریم ہے. نبی کریم تھے، اپنوں کو بھی سہارا دیا، جو اپنے دشمن تھے ان کو بھی سہارا دیا. علی کریم تھے، جو اپنی بارگاہ میں جانتے تھے کون کیسا ہے اور کون کیسا نہیں ہے، مگر سب پر عطا رکھ کے بتایا ہم کریم. اسی کریم کے بیٹے کا نام ہے حسین. اس لیے جب عباس نے یہ سن لیا کہ ہم کریم ابن کریم ہیں، پھر ایک جملہ نہ کہا. مشقیں خالی ہو گئی، فوجی سیراب ہو گئے، گھوڑے پانی پی پی کے تھک گئے. جب تک جانور خود گھوڑے جو منہ نہ پھرا لیتے تھے پانی سے، جانور خود سے جب منہ پھرا لیا کرتے تھے تو پانی ہٹایا جاتا تھا. اللہ یہ کرم ہے کہ جانور سے بھی پینے سے پہلے پانی نہ ہٹایا گیا. بس سنو یہ کیسا کرم ہے. یہ کرم کر لیا. اس کرم کا اثر یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی تھوڑی سی آدمیت ہوتی ہے تو کبھی کرم بھولا نہیں جاتا. سن لو عزیزو، کرم کر چکے. کرم کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اب حر اکیلا نماز نہیں پڑھتا، اب حر حسین کی ابتدا میں نماز پڑھتا. یعنی حر ابھی سے یہ مان رہا ہے کہ امام حسین ہے، امام یزید نہیں ہے، مگر یزید کا نوکر ضرور ہے. یزید کی نوکری کی طرح سے حسین کو لے کے آگے بڑھتا چلا گیا اور حسین کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا. میرا مولا خود سمجھتا رہا کہ کرم دل پہ اثر کرتا جا رہا ہے. آج کا پیاسا کسی دن اس کو کسی کی پیاس یاد آئے گی. اپنے اوپر گزرا ہوا حادثہ بھولا نہیں کرتا آدمی. جب پیاس سے بے چین ہوا تھا وہ وقت یاد آیا، اور ایک ایسی گھڑی میں یاد آیا جب رات کا سناٹا تھا. اس سناٹے میں جب پیاسوں کی آواز سنی دل بھر آیا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جگہ یاد آ گئی ہوگی جہاں اس پیاسے کو حسین نے سیراب کیا تھا. پیاس کی تکلیف کا احساس ہوا. ایک مرتبہ دل پھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے. پاس والوں نے دیکھا گھبرا کیوں رہا ہے تو کہا گھبراہٹ تم نہیں سمجھتے ہو. وہ سمجھے کہ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، مگر حر اپنے راز کو چھپائے رکھا. جب بھائی آ گیا، اگر اس نے کچھ بات کی تو ہاتھ پکڑ لیا لے کے چلا، میدان کی طرف چلا، سناٹے میں چلا. کہا کھڑا ہو جا. جب کھڑا ہوا کہا سن
جب سنا تو اس کا دل بھی بھر آیا. کہا کیا سنتا ہے؟ کہا بچوں کی آواز ہے. ہائے پیاس. معلوم ہے کس کے بچے ہیں؟ کہا یہ تو حسین کے خیموں کی آواز ہے. کہا تو جانتا ہے یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یہی ہرتو ہے جو گھیر کے لایا. بتاؤ اتنا بڑا ظالم کیسے بخشا جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہو تیرے دل میں امید کی کرن کہاں سے رہی؟ جب تو ہی ایسا بڑا ظالم ہے پھر کس امید پہ جیتا رہا؟ تو اس نے پھر شاید وہ یہی دہرائے تجھے نہیں پتا ہے جب اتنی پیاس میں حسین پانی پلا سکتا ہے، جب کہہ سکتا ہے کہ ہم کریم ابن کریم ہیں، تو ہم کبھی کریم سے ڈرا نہیں کرتے، کبھی کریم کے بیٹے سے نا امید نہیں ہوا جاتا. جو کریم ہوتا ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. بس اجرکم اللہ، آپ کی زحمت پوری ہو گئی. میں نے تمام واقعات اس لیے چھوڑ دیے کہ یہ تو خود ہی دوسری کی رات آ گئی، اس لیے مجھے تو ہر حال میں کل میدان کربلا میں پہنچ ہی جانا ہے نا، کیونکہ ہمارا آقا تو میدان میں دوسری محرم کو پہنچ گیا تھا. دوسری محرم ہی سے سیدانیوں کے خیمے میں کبھی ہنسی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہر لمحہ پریشانی کا تھا، ہر لمحہ رونے کا تھا، ہر لمحہ کچھ اور تھا. یہی لمحہ ایک رات تک اسلام بلند ہو کے آیا تھا کہ جس کی آواز دردناک فضاؤں میں گونج رہی تھی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ذہن میں خیال ہو وہی ہو، لیکن ممکن ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیز ہو. میرے بھی کبھی کبھی ایسے وقت آئے ہیں جب اس رات کا سناٹا ہوا ہے تو کہیں صورت نہیں دیکھی، مگر اس سائیں میں پتہ نہیں کیوں اکثر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی حسین حسین کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے پتہ نہیں، کس طرح کہہ رہا ہے پتہ نہیں. ذہن پہ یہی سوار ہے اس لیے، یا ممکن ہے پوری کائنات میں پتہ نہیں کہاں کہاں بسنے والے بس رہے ہیں. کیا ان فضاؤں میں نہیں ہیں؟ کیا ان ہواؤں میں نہیں ہیں؟ کیا پانی کے اندر نہیں ہیں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے حسین کی آواز آ رہی ہے. تو ظاہر ہے میدان کربلا میں کوئی آواز نہ ہوگی. ارے خالی خیام کی آواز نہ ہوگی، خیام کے باہر کسی ماں کی بھی آواز ہوگی، حمام کے باہر کسی نانا کی بھی آواز ہوگی، خیام کے باہر کسی بابا کی بھی آواز ہوگی. پتہ نہیں کون کون سے رونے والے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے فرشتے آئے ہوں گے رونے کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جنوں کی قوم آئی ہوگی رونے کے لیے. اس ماحول میں، اس نازک ماحول میں، بس توجہ چاہوں گا، اس نازک ماحول میں اگر رک کے کسی نے سنا تو اب پھر اسے ہونا ہی کیا چاہیے ہے. بھائی نے سن لیا، گھبرا گیا، بھائی مل کے واپس آئے. اب دونوں کے دل اس بات پر آمادہ ہیں کہ اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. رات کی تاریکی، اب احترام دیکھو، چاہتے تو بھاگ کے چلے جاتے مگر رات کی تاریکی میں نہیں لے، اس لیے کہ خود ان کے دلوں نے کہا رات کے سناٹے میں جانا کہیں کسی خوف کا سبب نہ ہو، کہیں حسین کے خیموں میں اضطراب نہ پیدا ہو جائے. کیونکہ رات کے سناٹے میں ایک مرتبہ فوج جو ہے حملے کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر حسین نے اسے مانگا ہے عبادت کے لیے. تو حسین کی عبادت میں خلل نہ ڈال، نماز صبح کا وقت ہونے دے، جب صبح کا اجالا ہو جائے تو چلنا، تاکہ چلنے میں بھی اجالے میں چہرہ دیکھ کے پہچان لیا جائے. اللہ جب ادھر گھوڑے فراٹے مارتے ہوئے چلے تو فراٹا تھوڑی دور کا تھا، سنیں گیا، تھوڑی دور کا تھا جہاں فوج یزید سے نکل جائیں. جب اس سے آگے نکل گئے خود گھوڑے کمزور پڑ گئے. جب تیزی تھی تو ایک مرتبہ ادھر ذرا سا اہتمام ہوا. عباس علی اکبر کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے حسین نے کہہ دیا کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے مہمان آ رہے ہیں. اللہ دشمن کو مہمان بنانے والا میرا مولا. بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا آزادارو، میں اس وقت شہادت پڑھوں گا، مگر میں اتنا کہوں گا ایک کریم ابن کریم دشمن کو پانی پلا لیا، دشمن کو مہمان بھی کہہ رہا ہے. تو جو دشمنوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کب بھولے گا. یہ رات ہے مولا، اس رات میں بھی آپ دیکھ رہے گواہ ہیں، اتنے رونے والے 1400 سال کے بعد
کے بیٹھے ہوئے ہیں جو رو کے تعزیت پیش کر رہے ہیں، کریم ابن کریم تیری بارگاہ سے کوئی نا امید نہیں جائے گا، اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ تیرے کرم کا تقاضا ہے ان کی حفاظت کرنا تاکہ تیری رضا ہوتی رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ڈالنے والے تجھے حسین کا صدقہ، تو حسینیوں کو ہر جگہ محفوظ رکھنا۔ معبود تجھے تیرے حسین کا صدقہ ہم مانگتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، عزائے حسین کے لیے۔ اگر ہم اس سے کہیں اور کسی اور طرف جائیں تو میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اٹھا لے۔ ہاں اگر حسین کا عزادار رکھنا ہے تو جب تک دل چاہے رکھ، کبھی یہ ہم سے توفیق نہ چھیننا، کبھی شہزادی کی خدمت سے الگ نہ کرنا۔ اس کے لیے اگر مال و دولت کی ضرورت ہو عطا کر دینا، اس کے لیے اگر بیماری کو دور کرنا ہے دور کر دینا۔ معبود اس کے لیے ہمیں اولاد دینا تاکہ ہمارے بعد ہماری اس وراثت کو برقرار رکھے، اسی کے لیے ان اولادوں کو پروان چڑھانا۔ معبود تیری بارگاہ میں اسی لیے ہم یہ مانگ رہے ہیں، ہمیں نہ دنیا چاہیے اور نہ دنیا کی چیز چاہیے، اگر چاہیے تو عزائے حسین چاہیے۔